نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، بھائیوں اور سننے والوں، دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی بابرکت اور سعادتوں والی رات قریب ہے۔ ان بابرکت گھڑیوں کا استقبال انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں اور انشاءاللہ ہم ان بابرکت راتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ بڑی قدر ہے ہمارے ہاں ان راتوں کی۔ اور لوگ نہ سمجھتے ہوں ان راتوں کو، لیکن ہم بحیثیت مسلمان ان راتوں کو بڑا محترم سمجھتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان راتوں میں خوب رب العالمین کو یاد کریں، اللہ سے خوب معافی مانگیں کہ گزشتہ سال جتنے گناہ ہوئے رب کریم سے ان گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ رب کریم ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم خطا کار بندے ہیں، مالک کریم ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے، بچنا چاہتے ہیں مگر بچ نہیں سکتے، لیکن گناہ ہو جاتے ہیں۔ رب کریم سے دعا کریں کہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس رات کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اور روایت ہے کہ شب برات والی رات نہ اللہ رات کا اندھیرا چھاتے ہی اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے جنت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، میں اس کو جنت عطا کر دوں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا باتیں ہیں۔ عرش کا رب پکار رہا ہے بندے کو، کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے پریشانی سے نجات مانگنے والا، میں اسے پریشانی سے نجات عطا کر دوں۔ تو آپ سب سے گزارش ہی کرتا ہوں کہ اس رات کو نہ ضائع نہ کیا جائے، اس رات کو کھویا نہ جائے، اس رات کو سو کے نہ گزارا جائے، بلکہ خوب رج کے خوب دل بھر کے جی بھر کے اپنے رب کو منا لیا جائے، اپنے رب کریم سے توبہ کی جائے، استغفار کی جائے اور رب کریم سے اپنے لیے بھی دعا مانگی جائے، امت کے لیے بھی دعا مانگی جائے۔ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے لیے، رو رو کے آپ دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے رو رو کر، آنسو بہا بہا کر دعائیں مانگی ہیں۔ غار کے نوکیلے پتھروں پر سر رکھ کے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں گڑ گڑا کے اپنے رب سے کہ مالک میری امت کی بخشش فرمانا، میری امت کا خیال کرنا۔ کیا شانیں ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو ان کو ایک آسمان پر جناب ابراہیم علیہ السلام ملے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، اپنی امت کو جا کے میرا سلام پیش کرنا۔ کون سلام بھیج رہا ہے؟ جناب ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، سلام بھیج رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے، کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہیے گا۔ کیا شانیں ہیں، کیا شانیں ہیں۔ سلام لینے والے تیری، سلام لے کے
سلام بھیج رہا کون ہے؟ اللہ کے پیارے خلیل، اللہ کے دوست جناب ابراہیم خلیل اللہ۔ سلام لے کے کون آ رہا ہے؟ سلام لے کے حضرت محمد مصطفیٰ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سلام لے کے آ رہے ہیں، اور اپنی امت کے پاس آ کر کہتے ہیں لوگوں، جناب ابراہیم نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے۔ سلام، قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم۔ تو یہ سعادتیں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں، تو کیوں نہ ہم شکر کریں، کیوں نہ ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کے رب کو یاد کریں۔ یہ صرف شب برات کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو شب برات کو ہی رب کو یاد کریں، ساری آپ رات جو ہے وہ عبادت میں گزار دیں، بلکہ قرآن پاک تو کہتا ہے وہ تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے لمبے لمبے طویل طویل سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ جو مومنین ہوتے ہیں، جو رب کے بندے ہوتے ہیں، اور جو رب کے بندے نہیں ہوتے وہ رات گئے تک فضولیات میں گزار دیتے ہیں، رات کے لمحے، اور رات کو سوتے بھی لیٹ ہیں۔ رب فرماتا ہے وہ میرے بندے ہوتے ہیں، وہ میرے بڑے پیارے بندے ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر سجدے کرتے ہیں اور لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، لمبے لمبے رکوع سجود کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، دن کو ہم اگر رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ہم اگر مسجد میں یا کہیں ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا شانیں ہیں اس بندے کی جو رات کی تنہائی میں کوئی دیکھ نہیں رہا، رب کا بندہ۔ مسجد میں لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں پر رب دیکھ رہا ہے، رب کے علاوہ اور کوئی دیکھ رہا؟ کس کو دکھائیں گے؟ او بھائیو، رب کو راضی کرنے کے لیے جب رب کے بندے اٹھتے ہیں نا، رات کو جب رب کا بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھتا ہے نا، تو جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے نا، عرش کا رب دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھ لو، تم کہتے تھے نا یہ خون ریزیاں کریں گے، تم نے کہا تھا نا کہ یہ جا کر فساد پھیلائیں گے، یہ جا کر دنیا میں گناہ پھیلائیں گے، یہ تو سجدے کر رہے ہیں، یہ تو میری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ رات کا پچھلا پہر ہے، ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے، اس نے اٹھ کر رب کو یاد کر لیا، رب کو سجدہ کر لیا۔ تو کتنی شانوں کی عبادت ہے کہ رب دیکھ رہا ہے اور رب دیکھ کر مسکرا رہا ہے، اور اللہ اپنے عرش پر اس بندے کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ دیکھو فرشتو۔ میرے بھائیو، دعا کرو کہ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو، گنہگاروں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو دین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ دین کے جو کام صحابہ کرام بتا کے گئے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، اللہ کریم ان سب پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو، ایک بات آپ سے اور کرتا جاؤں، یہ جو شب برات کی رات ہے، ہم ساری رات لمبے قیام عبادت میں گزار دیں، لیکن رات کو ہم نے ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کی، نمازیں پڑھی، رب کو یاد کیا، رب کا ذکر کیا، ثواب ملے گا، لیکن یہ عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول تب ہوگی، رب اس کو پسند تب فرمائے گا جب آپ بے شک رات کے تھوڑے پہر عبادت، لیکن آپ نے فجر نہیں چھوڑنی، صبح اٹھ کے باجماعت نماز فجر ادا کریں گے تو تب یہ حق ادا ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔